الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ المولانا العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز سامعین، آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت تلاوت کی ہے، اور یہ آیت کریمہ گویا کہ اس پوری سورت کا عطر اور خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر 4 نکات کو اٹھایا ہے، اور 4 نکات کے گرد یہ پوری آیت گھوم رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین مومنین کو مخاطب کر کے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہو، جنہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے، اصبروا صبر سے کام لو۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد 3 طرح کا ہے۔ صبر کا مطلب رک جانا، ڈٹ جانا، کسی بات پہ اڑ جانا، یہ 3 مطالب ہیں۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اصبروا علی الطاعات، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر راضی ہو جاؤ، اس پہ رک جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ اڑ جاؤ۔ اور اس کا دوسرا مفہوم امام بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصبروا عن المعصیہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رک جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، اس کے معصیت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور ظاہر ہے جب آپ یہ طریقہ یا یہ راستہ اپنا لیتے ہیں کہ آپ برائی کے مقابل آ جاتے ہیں اور آپ بلائی کا علمبردار بن کے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر گلپاشی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے معاف نہیں کیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ تو عام جو داعیان دین ہیں ان کے لیے بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ پروٹوکول ملے گا، گلپاشیاں ہوگی، شربت پیش کیے جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ حق کا علم بلند کرتے ہیں، آزمائش شرط ہیں۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا، لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ صرف یہ دعوی ایمان کی بنیاد پہ ان کو بخشا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے کون حقیقتاً مومن ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان کے اندر جھوٹے ہیں، کرے نہیں ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے آزمائش شرط ہیں۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اصبروا علی المصائب، یہ جو آپ کے اوپر جب یہ راستہ اختیار کریں گے تو آزمائش شرط ہیں، آزمائش آئے گی، اس پہ آپ نے رک جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد وَصَابِرُوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا کہا گیا۔ صابروا کا مطلب پامردی دکھانا ہے۔ میں ایک مشہور واقعے کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام احمد بن حنبل وہ اکثر ایک چور، ایک ڈاکو کو دعا دیا کرتے تھے، ابو الحسن نام تھا اس کا۔ بیٹے نے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا جان، آپ ایک امام ہیں، یعنی امت کے ایک نمائندے ہیں، اور آپ ایک چور، ایک ڈاکو کے حق میں دعا دے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے یہ جو لفظ ہے قرآن مجید کا وَصَابِرُوا، اس کا مفہوم ان سے سیکھا ہے۔ وہ جو جب خلیفہ نے ان کو زندان کے اندر ڈالا، اور وہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا پورا ایشو چل پڑا تھا، اس کے اندر جب ان کو زندان کے اندر ڈالا گیا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ فتویٰ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لوں، یعنی رخصت کا راستہ اختیار کر لوں، جو فقہی طور پہ گنجائش ہیں کہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس طرح اختیار کر کے اپنی جان چھڑا لوں۔
اتنے میں ایک بندہ زنجیروں اور بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا آہستہ آہستہ میرے طرف آ رہا ہے اور مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے جانتے ہو، میں ابو الحسم ہوں، چوری چکاری ڈاکے کے پاداش میں ابھی تک میں نے 22,000 کوڑے کھائے ہیں۔ کتنے؟ 22,000 کوڑے کھائے ہیں، لیکن اب بھی مجھے چھڑا لیتے میں وہی کام کروں گا، جس جرم کے پاداش میں پکڑا گیا ہوں وہی کام کروں گا۔ لیکن اے امام، میں نے آپ کو ابھی دیکھنا ہے کہ آپ سنت کی احیاء کے لیے، آپ اپنے حق موقف کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنے کوڑے کھا سکتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ یا تو میری یہ حالت تھی کہ میں جو ہے رخصت کا راستہ اپنا لوں، اور یا پھر ہر کوڑے کے بعد میرا کمر جو ہے اگلے کوڑے کے لیے وہ منتظر رہا، انتظار کرتا رہا، اور تاریخ شاہد ہے 11 مہینے تک روزانہ امام کو 70 کوڑے لگتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی مسلمانوں کو یہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ طاغوت اپنے ناپاک عزائم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، پوری دنیا کے اندر وہ اپنا چال چل رہے ہیں، اپنے تدابیر کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دین کو ہم نے حق مانا ہے، حق جانا ہے، اور اس کو ہم نے حق سوچا ہوا ہے، ہم اپنے حق دین سے کیسے پیچھے ہٹیں؟ اگر وہ اپنا موقف نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے حق موقف کو کیوں پیچھے چھوڑیں؟ ادھر امریکہ سے آ کے وہ یہاں پہ آپ کا سب کچھ تاراج کر دیتے ہیں، آپ کے ریاستوں کو، آپ کی عمارتوں کو، آپ کے ساری چیزوں کو وہ لوٹ لیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ وَصَابِرُوا کا مفہوم امام احمد بن حنبل بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے سیکھا کہ اگر کوئی اپنے غلط ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں اپنے حق ایجنڈے سے پیچھے کیوں ہٹوں؟ وَرَابِطُوا، اور حق کی سربلندی کے لیے کمر بستہ رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوف خدا کی بنیاد پہ ہوگی۔ خوف خدا سے ہٹ کے یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ اصبروا علی الطاعات، آپ اصبروا عن المعصیہ، اصبروا علی المصائب کر لیتے ہیں، آپ مصابرت دکھاتے ہیں، چست رہتے ہیں، کمر بستہ رہتے ہیں، ان ساری چیزوں کی بنیاد خوف خدا ہے۔ تمام حکمتوں کا رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے۔ لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا سکو۔ یہ وہ جو بادشاہوں کا طرز تخاطب ہے، لعلکم، یعنی جو امید والی بات ہوتی ہے نا، امید والی، وہ یقینی ہوا کرتی ہیں، یقین کی جا سکتی ہیں کہ تم فلاح پالو گے، تم فلاح کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے، فلاح پا سکو گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔